بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے عورت کے پردے کے متعلق کہ شرعی پردہ کیا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ تو شرعی پردے کے بارے میں اتنی بات بتا دوں کہ شرعی پردہ اس کو کہتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کے اندر جو اپنے محارم ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ یہ کھول کر کے گھوم سکتی ہے، ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ البتہ جو نامحرم ہیں ان کے سامنے عورت ساری کے ساری جو ہے اس کا جو جسم ہے، اس کا جو بدن ہے، اسے مستور اور پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو عورت چہرے اور اس کے ہاتھوں کے علاوہ اس کا تمام جو جسم ہے وہ سمجھا کہ پردے کا اس میں حکم ہے۔ البتہ چہرہ اور جو ہاتھ ہیں یہ ستر سے خارج ہیں۔ گھر کے اندر جو ہے ان کو کھولے رکھے اور جب باہر نکلے تو ان کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ صرف ایک آنکھ کھلی ہو کہ جس سے وہ راستہ وغیرہ دیکھ سکے۔ زیادہ اس کی تفصیل کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں پردے کے جو ہیں وہ 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ اس کا یہ ہے شرعی حجاب اشخاص، یعنی جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں کو حکم ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی قرار سے رہو، یعنی اپنے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، آپ باہر نہ جائیں۔ پردے کا پہلا درجہ، پہلا قسم یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر تم رہو، اس کو شرعی حجاب اشخاص کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے ضرورت کے تحت جو ہے عورت اگر باہر نکلے تو اس کے بارے میں حکم قرآن مجید میں آیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورت سر سے لے کر کے پاؤں تک لپٹی ہوئی ہو کر کے چادر اوڑھ کر کے باہر نکلے ضرورت کے تحت، کہ تاکہ صرف ایک آنکھ کے کھلے رکھنے کی اجازت ہے کہ جو راستہ دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ اس کا جو سارا جسم ہے، سارا بدن ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے سطر کے اندر داخل ہے، اس کو پوشیدہ رکھنا چھپانا ضروری ہے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے پردے کا یا تیسرا قسم آپ اس کو کہیں، وہ یہ ہے کہ عورت کا جو جسم ہے وہ سارا کا سارا اس کو مستور رکھنا ضروری ہے، چھپانا اس کو ضروری ہے۔ اس میں ائمہ حضرات، ائمہ اربعہ میں سے 4 اماموں میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان کا یہ خیال ہے، یہ رائے ہے کہ مطلقاً عورت کو اپنا سارا جسم جو ہے وہ ڈھانکنا ضروری ہے، چھپانا ضروری ہے، یہاں تک کہ چہرہ بھی اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو پھر چہرہ اور ہاتھ جو ہے ان کے کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس دور میں جو فتنے کا دور ہے، اس دور کے اندر تو خوف فتنے کا نہ ہونا یہ احتمال شاذ و نادر ہے، اور جو چیز شاذ اور نادر ہوتی ہے وہ سمجھا کہ معدوم کے حکم میں ہے، یعنی فقہائے متاخرین احناف کا فتویٰ بھی وہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کا ہے، یعنی اس دور کے اندر جس میں ہم چل رہے ہیں بالکل عورت کو چہرہ اور اسی طرح جو ہے ہاتھ اور پاؤں یہ بند رکھنا ضروری ہے، ان کا سمجھا کہ پردہ کرنا ضروری ہے، ان کو مستور اور پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، صرف ایک آنکھ کھلی ہو جس سے راستہ دیکھ سکیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی
رحمہ اللہ نے ایک آیت قرن فی بیوتکن اس کے تحت لکھا ہے کہ عورت کو مکمل طور پر پردہ کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ عورت باہر نکلتی ہے سرے بازار تو وہاں بھی اس کو اپنا حسن اور جمال دکھانا بالکل جو ہے منع ہے، اس سے اپنے آپ کو روکے، کیونکہ عورت کے حسن اور جمال کا جو مدار ہے اس کا آغاز بھی چہرے سے ہوتا ہے، اور حسن و جمال کی جو فریفتگی ہے وہ بھی چہرے پر ہی ختم ہوتی ہے، لہٰذا اسے اپنی زینت، اپنے چہرہ وہ بازار میں، سفر میں بھی اس کو بالکل ڈھانکنا ضروری ہے، کیونکہ جب چہرہ چھپایا جائے گا، اس کو مستور رکھا جائے گا، تو زنا کا جو دروازہ ہے وہ چوپٹ جو ہے بند کیا جائے گا، وہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے نامحرم کے سامنے چاہے گھر میں یا باہر یا سفر میں عورت کو اپنا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ چھپانا ضروری ہے۔